بسم الله الرحمن الرحيم. وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارة يعتبر خبر كل مميز لعموم الضرورة الداعية إلى سقوط سائر الشرائط، فإن الإنسان كلما يجد المستجمع لتلك الشرائط يبعثه إلى وكيله أو غلامه ولا دليل مع السامع يعمل به سوى هذا الخبر، ولأن اعتبار هذه الشرائط ليترجح جهة الصدق في الخبر فيصلح أن يكون ملزما، وذلك فيما يتعلق به اللزوم فشرطناها في أمور الدين دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی خبر فاسق کی، خبر کافر کی، سبی و معتوہ کی. تو حدیث پاک میں اس کی خبر کی کیا حکم ہے یہ بیان ہو چکا. اب مسئلہ ہے کہ نجاست ماء کے مسئلے میں اس کافر کی، فاسق کی، سبیش کی، معتوہ کی خبر کا کیا حکم ہے اس کو بھی بیان ہو چکا. اب بات آ گئی معاملات کی. معاملات کی 3 قسمیں ہیں. معاملات ما لا الزام فیہا اصلا، معاملات جن کے اندر الزام محض، معاملات جن میں من وجہ الزام. یہاں پر بیان کیا کہ وہ معاملات التی تنفک عن معنی الالزام، یعنی ما لا الزام فیہا اصلا، جن میں سرے سے کوئی الزام نہیں ہے، ان کا کیا حکم ہے. ان کا حکم سمجھے. متن میں اسی کا حکم بیان کیا، مزید بات میں بتاتا ہوں آپ. وہ معاملات کہ جن میں سرے سے کوئی الزام نہیں، یعتبر فیہا خبر کل ممیز، ہر صاحب تمییز کی بات اس میں معتبر ہے. اب تمییز کہا نا، صاحب عقل نہیں کہا، صاحب تمیز کہا. اب بچہ تمیزدار ہو تو اس کی بات بھی معتبر ہے، یعنی سبیش کی بات بھی معتبر ہے. البتہ بچہ تمیزدار ہونا چاہیے. اب 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہے، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. 10-12 سال کا بچہ ہے، اس میں تمیز ہے. اس میں اپنی جگہ پر اختلاف ہے کہ حد تمیز کیا ہے. اس کے بارے میں ایک قول جو مشہور ہے وہ 7 سال کا ہے، ایک قول 5 سال کا بھی ہے. لیکن بچے مختلف ہوتی ہیں، ان کی عادتیں، ان کی عقلیں، علاقائی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے. تو اس لیے قطعی اور یقینی طور پر کسی ایک عمر کو متعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن علماء نے 7 سال اور 5 سال طے کی ہے عمر تمیز. تو بچہ تمیزدار ہو تو اس کی بات معتبر ہے. اور اس کے بعد جب بچہ تمیزدار ہے تو اس کی بات معتبر ہے. فاسق، کافر، سب کی بات معتبر ہے ان معاملات میں ما لا الزام فیہا اصلا. مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ وجہ اس کی بیان کرتے ہیں. اور وہ معاملات جو خالی ہوں الزام کے معنی سے، جیسے وکالات. وکالات مطلب تمہیں وکیل بنا دیا فلاں نے اپنا خریداری میں، تمہیں وکیل بنا دیا کہ تمہیں کوئی آ کے کہہ رہے تمہیں فلاں نے بیچنے میں اپنا وکیل بنایا ہے، تمہیں فلاں نے خریدنے میں اپنا وکیل بنایا ہے، فلاں کام میں تمہیں اپنا وکیل بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب غور کریں، وکالت جو ہے وہ الزام کے معنی سے خالی ہے. کیوں معنی سے خالی ہے؟ جو جس کو وکیل بنایا اس پہ لازم ہے کیا کہ وہ اس کی بات کو مانے اور وہ خریداری اور بیع کرے؟ کوئی لازم نہیں، کوئی لزوم نہیں. بھائی میں نہیں کر رہا، اس کی مرضی ہے. اسی طرح اس نے پیغام بھیجا کہ اس نے تمہیں اپنا مضارب بنا دیا ہے، اس کو قبول کرنا لازم نہیں ہے. اذن فی التجارت، غلام بیٹھا ہوا ہے اور بچہ آ کے کہتا ہے کہ تمہیں مالک نے تمہیں اذن فی التجارت دے دیا ہے، تمہیں عبد معزون کر دیا ہے. جی تو اب تمہیں عبد معزون کر دیا ہے، یہ آ کے کہتا ہے تو ذہن میں رکھیں اس پہ لازم تھوڑی ہی وہ تجارت میں شروع ہو جائے گی. لا الزام فیہا اصلا. ٹھیک ہو گیا. جیسے وکالتیں، مضاربتیں، تجارت میں اذن معتبر ہے ہر تمیزدار کی خبر.
خبر ذہن میں رکھنا اس میں ہر تمیزدار کی خبر معتبر ہے. وہ معاملات جن میں الزام محض ہے ان میں ہر تمیزدار کی خبر نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ شہادت کا جو نصاب ہے وہ ہو، یعنی عدالت بھی ہو اور نصاب شہادت بھی ہو، یعنی 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں. سمجھے بات کو؟ جن میں الزام محض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جن میں الزام محض ہے وہاں پر خبر کا قبول مبنی ہے ولایت پر، لہذا کفار کی خبریں معتبر نہیں ہیں، فساق کی خبریں معتبر نہیں ہیں. وہ امور جن میں الزام ہے من وجہ، من کل وجہ نہیں، من وجہ الزام ہے، اس میں احد و شرط یہ شہادت وہ ضروری ہے. کوئی ایک جو ہے وہ ضروری ہے. عادل کی خبر ہو، نصاب متعدد بھلے نہ ہو، ایک عادل خبر دے جب بھی بات مان لی جائے گی. عادل تو نہیں ہے، 2 فاسقہ کی خبر دے جب بھی بات مان لی جائے گی، کیونکہ عدد پایا جا رہا ہے، عدالت نہیں پائی جا رہی ہے. عدالت پائی جائے، عدد نہ پایا جائے، کیونکہ من وجہ الزام ہے، من وجہ الزام نہیں ہے. من وجہ الزام جیسے آ کے اس کو کہا بھی تجھے معزول کر دیا مالک نے، تجھے معزول کر دیا تیرے موکل نے، وکیل سے آ کے کہتے تجھے معزول کر دیا. تو اب اگر یہ معزول ہو گیا تو اس سے پہلے جو اختیارات تھے ان اختیارات از خود اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس میں کئی ایک دشواریاں ہوں گی. وہ بے کر رہا تھا، اس سے رکنا پڑ جائے گا، خرید رہا تھا، اس سے رکنا پڑ جائے گا، داموں کی ادائیگی یا مبی کی ادائیگی، بہت سے معاملات اس سے متعلق ہوں گے. اس لیے من وجہ الزام ہے، من وجہ الزام نہیں ہے. اس لیے اس میں جو شہادت کی 2 شرطیں ان میں سے کسی ایک کا پایا جانا ضروری ہے. مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا. جو متن میں بیان فرمایا وہ کیا؟ وہ یہ کہ جس میں ما لا الزام فیہا اصلا یعتبر فیہا خبر کل ممیز. توجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہر تمیزدار کی خبر آپ کیوں مان رہے ہیں؟ پہلی وجہ، بات پہ توجہ کرنا. پہلی وجہ یہ ہے کہ عموم حاجت ہے، عموم ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے غلام کو پیغام بھیجنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یار فلاں چیز تو خرید کے لے آ، مثلا یہ آپ نے پیغام بھیجنا ہے. اب آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں جی مسلمان عاقل بالغ فلاں فلاں، گھر میں آپ کا بچہ کھیل رہا ہے 8-10 سال کا. اب یہ بچہ آپ کی اتنی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا کہ جا کے میسج دے کے آ جائے. یہ دے کر تو آ جائے گا، وہ مانے نہیں، وہ کہ نہیں گواہ پیش کر، گواہ لے کے آ، تو دشواری بن جائے گی. سمجھی بات؟ تو عموم حاجت ہے، عموم ضرورت ہے. اتنی بات سمجھی؟ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، وضو کرنا ہے، ضرورت تو یہاں پر بھی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ولا دلیل مع السامع یعمل به سوى هذا الخبر. وہ جو بندہ آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو مالک نے اجازت دی ہے یا نہیں دی، وکیل بنایا ہے یا نہیں بنایا، مضارب بنایا ہے یا نہیں بنایا، کوئی اور دلیل تو اس کے پاس ہے نہیں جس پہ یہ عمل کرے سوائے اس کی خبر کے. برخلاف آپ نے جو پانی والا مسئلہ سامنے رکھا وہاں پر تو اصل حالت ہے نا، آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ما ان طہورا، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے اس کا پاک ہونا، حالت اس لیے ہے وہاں پر آپ عمل کر سکتے ہیں. لہٰذا وہاں مسئلہ اور ہے، یہاں مسئلہ اور ہے. وہاں پر ضرورت، وہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ضرورت نہیں ہے، پانی کے معاملے میں ضرورت ہے، لیکن وہاں پر ایک دلیل ہے جس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. یہاں کوئی اور دلیل ہے نہیں جس پہ آپ عمل کریں. سمجھے بات کو؟ یہاں سے بھی آپ سمجھے. کل میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ایک چیز ہے پانی، اس کا مسئلہ الگ ہے. ایک ہے وہ چیز، دوسری وہ چیزیں ہیں جو کفار کی مصنوعات ہیں، ان کے بارے میں حکم الگ ہے، پانی والا حکم نہیں لگ سکتا. سمجھے بات کو؟ یہ جو لوگ اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، میں جو حقیقتاً مفتی ہوں ان کی بات نہیں کر رہا، جو اپنے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی بچے ہیں بھائی 3-4 سال میں پڑھ رہے ہیں تو ابھی پتہ چلا بھائی ان کی تحقیق جاری ہے. مجھے ایک مولانا صاحب نے کراچی سے میسج پوچھا، مسئلہ پوچھا، میں نے انہیں جواب دیا. تو انہوں نے ایک لڑکے کا، کسی اور لڑکے کا جو نا وہ میسج مجھے سینڈ کیا کہ بھائی اس نے تو یہ جواب دی ہے. میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون ہے بھائی، کیوں ایسا جواب دیے. ابھی جو جس بندے نے مجھ سے پوچھا تھا، آپ لوگ میں سے ان میں سے کوئی شاید جانتے ہوں، وہ بھی آج کل مفتی ہے کراچی میں.
تو اس نے جو مجھ سے پوچھا تو اس نے آگے اس سے بات کی، تو اس نے جو وائس میسج کیا تو اسے مجھے فارورڈ کیا، اس میں وہ کہہ رہا تھا جی میں نے فلاں فلاں کتابوں میں مسئلہ پڑھا ہے، میری ابھی تحقیق جاری ہے۔ میں نے کہا جی اس کو تم تحقیق کہتے ہو؟ تم یہ بولو بھائی میں نے مسئلہ پڑھا ہوا نہیں تھا، پہلی بار پڑھا، فلاں کتاب میں ایسے پڑھا تو میں نے یوں بول دیا۔ آپ ابھی پڑھ رہے ہو ثالثہ میں یا رابعہ میں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی فتویٰ کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں۔ فتویٰ کے اصول ضابطے تو دور کی بات ہے، جو ابتدائی فقہ ہے تو اس سے غافل ہے۔ مسئلہ بھی کوئی نماز قصر کا بالکل سادہ سا مسئلہ تھا، وہ بھی اس نے غلط بتایا۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ ایک ایسی اکیڈمی میں پڑھتا ہے کہ اس اکیڈمی میں جو چوکیدار ہے وہ بھی مفتی ہے، جو چوکیدار ہے نا وہ بھی مفتی، وہ بھی کہتا ہے بھائی جو ہے نا وہ میں اتنے عرصے سے اس ادارے کا چوکیدار ہوں، تو کیا ابھی بھی آدھا پونو مفتی تو میں بن گیا نا۔ یہ حالت بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے جنہوں نے جری کر دیا ہے دینیات میں۔ اور یہ جو عیب ہے آپ اس بات کو سمجھیں، یہ عیب ہماری پارٹی کا ہے، ہمارے ٹولے کا ہے، دینداروں کا ہے۔ باہر ایک معاملے میں جو ہے نا انہوں نے اپنی رائے پہ ضرور پیش کرنی ہوتی ہے، اہلیت ہو یا نہ ہو۔ ایک عام دنیا دار آدمی آپ دیکھیں نا جی، لوگ بیٹھ کر ٹی ویوں پر تبصرے کرتے ہیں تو ہمارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں یا نہیں اعتراض کرتے ہیں؟ بھئی آپ اس کے ایکسپرٹ نہیں، آپ کیوں بات کرتے ہیں؟ اور یہ والا اعتراض ہمارا ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کہ ہمارے جو بچے اٹھ کے جناب والا ہر ایک معاملے میں دخل دینے شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں خود، تو ان کو بھی تو چاہیے نا۔ اب بنیادی مسائل سے مبادی سے آپ غافل ہیں، اس کے بعد کیا ہے وہ آپ کچھ نہ کچھ لکھے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بولے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیرا بھی ایک رشتہ دار ہے، صبح میں نے بھی اس کی ایک کی تحریر کی زیارت کی، میں نے کہا یہ اس کو ہدایت رب کی طرف، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ملے تو ملے لیکن لگتا مشکل ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ کوئی اور دلیل نہیں ہے اس کے پاس جس پہ وہ عمل کرے، تو لہٰذا یہ دو باتیں الگ ہو گئی، یہ یہاں پر ہی الگ ہوں گی۔ جو بات میں کل آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر دلیل ہے کیا طہارت پانی کے اندر اصل ہے، تو شرع شریف نے اس پہ نص کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر اس سامنے والے آدمی کی بات نہیں مانتا تو دلیل تو موجود ہے، اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ یہاں دلیل ہے نہیں، کیونکہ ایک ہی بندہ ہے خبر دینے والا، سمجھے بات کو۔ اب بچہ آ کے خبر دے رہا ہے، مہتو آ کے خبر دے رہا ہے، اگر تمیزدار ہے، عطا کے درجات مختلف ہوتے ہیں، اگر تمیز نہیں ہے تو مہتو کی بات معتبر نہیں ہے۔ کافر آ کے خبر دے رہا ہے، جی کافر آ کے خبر دے رہا ہے، آپ کو جی بات اس کی معتبر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ لا دلیل ما سامع یعمل بہ سوا ھذا الخبر، اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کرے کیا؟ ماننی پڑے گی، یہ نہیں مانے گا تو کدھر جائے گا؟ یہ دو باتیں۔ اب توجہ رکھیں، ایک اور بنیادی بات کی طرف اشارہ کیا، بھئی ہم نے شرطیں لگائی کیوں تھیں؟ یہ شرطیں ہم نے لگائی کیوں تھیں؟ باب حدیث میں آپ دیکھ لیں، باب طہارت میں، نجاست میں آپ دیکھ لیں، ہم نے اس لیے لگائی تھی تاکہ جو متکلم ہے اس کے صدق کی جانب راجی ہو جائے۔ بھئی آپ راجی کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ اصل میں اس کی خبر میں الزام تھا۔ آپ غور کریں نا کہ ایک حدیث پاک ہے، یا پانی کی طہارت کے مسئلہ لے لیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھئی یہ پانی پاک نہیں، یہ پانی ناپاک ہے، آپ اس کی بات مانتے ہیں تو آپ پہ تیمم لازم ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو لزوم ہے نا، نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، نماز کا وقت آ چکا ہے۔ اب اگر آپ اس کی بات مانے تو تیمم لازم ہے، تو یہ لزوم کے معنی سے خالی نہیں ہے وہ مسائل۔ نماز کی پانی کی طہارت کا، نجاست کا مسئلہ ہے، یا اس سے پہلے جو باب گزرا روایت حدیث والا وہ مسئلہ ہے، تو وہ باب لزوم سے خالی نہیں۔ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ جانب صدق راجی ہو جائے، تاکہ اس کی بات کو لازم سمجھا جائے، اس کی بات کو ملزم سمجھا جائے، اس کی جہت صدق راجی تو ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جن معاملات کی بات ہو رہی ہے ان میں تو لزوم ہے ہی نہیں۔
ہم نے کہا تھا ما لا الزام فیہا، ان میں لزوم کے معنی ہی نہیں ہے، تو پھر ان میں شرط کرنے کی وجہ ہی نہیں ہے. بات ہے ضروری سے. یہ تین باتیں انہوں نے بیان کی، دوبارہ سمجھے دھیان سے. سوال یہ کہ آپ خبر کل ممیز، وہاں پر آپ جو ہے وہ بچے کی بھی نہیں مان رہے تھے، فاسق کی بھی نہیں مان رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے عادل بولے تو آپ مان رہے ہیں، فاسق نے بولا تو آپ تحریک کر رہے ہیں. جی تو کیا وجہ ہے یہاں پر آپ ہر تمیزدار کی مان رہے ہیں، کافر تک کی مان رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک بنیادی ایک چیز جو ہے نا سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ عموم حاجت ہے، عموم ضرورت ہے. اب تم کہو گے بھائی عموم ضرورت ہے وہ تو پانی والے مسئلے میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہو کہا لا دلیل مع سامع یعمل بھی سوا ھذا الخبر، سامع کے پاس اس خبر کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے نہیں جس پہ عمل کرے، مجبوری ہے اس پہ عمل کرنا. وہاں پر جو تھا وہ پانی کی طہارت اصل ہے، وہ دلیل تھی، اس پہ عمل کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر وہ ہے نہیں. یہ دو باتیں. تیسری چیز اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے عدالت مخبر، اسلام مخبر، عقل مخبر اور ضبط مخبر، یہ بات یہ شرطیں لگائی کیوں تھی؟ تاکہ اس کی جہت صدق راضی ہو جائے. ہمیں اس سے صدق سے کیا لینا دینا؟ ہمیں اس کے صدق سے لینا دینا یہ ہے کہ اس کی خبر ملزم ہے. جب خبر ملزم ہے تو اب چونکہ لزوم پایا جا رہا ہے، ہم چاہ رہے ہیں جہت صدق راضی ہو جائے. تو یہاں تو الزام ہی نہیں ہے، تو یہاں جہت صدق کی بات ہی کوئی نہیں. بات سمجھے؟ بس بب عموم ضرورت کے جو دائی ہے تمام شرائط کے سقوط کی جانب سے، تمام شرائط کہیں یا باقی شرائط کہیں، دونوں احتمال ہیں اس میں، کیونکہ انسان بہت کم پاتا ہے ان شرائط کا مستجمع جسے بھیج پائے اپنے وکیل یا غلام کی جانب. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے نا. اب دشواری بن جائے گی، کہا جائے نہیں آپ ایسے نہیں کر سکتے، آپ جامع شرائط بھیجیں اور عدد ہو اس کے اندر 2 بندے بھیجیں، وکیل کی جانب یا غلام کی جانب، جس کو اذن فی التجارت آپ دے رہے ہیں، دشواری بن جائے. ذہن میں رکھیں جتنی حاجت بڑھتی جاتی ہے شریعت اتنی آسانی کرتی جاتی ہے، جتنی ضرورت بڑھ جائے شریعت اتنی آسانی کر دیتی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ آپ دیکھ لیں عورتیں ہیں، عورتیں میڈیا رکھتی ہیں، اور اب مرد بھی رکھ لیتے ہیں، تو عورتیں میڈیا رکھتی ہیں، تو اب عورت کو اگر غسل کرنا لازم ہے تو اب اس پہ لازم نہیں ہے کوئی میڈیا کھولے، وہ پانی بہائے اور سر کی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، سر کی جلد بھیگ جائے، اس سے بہہ جائے تو اس کو غسل ہو جاتا ہے. مرد میڈیا بنا لے تو مرد کو کوئی اجازت نہیں، مرد کھولے گا بال اور اس کو دھونے پڑیں گے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا میڈیا دونوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن عورتوں کی ضرورت ہے بال رکھنا، مردوں کی ضرورت نہیں، شوقیہ رکھ لیتے. تو اب اس شوق کی بنیاد پر شریعت ان کو یہ چھوٹ نہیں دے رہی کہ تم نے میڈیا بنا لی ہے تو اب سر کھولے بغیر تم نہا لو. سمجھ رہے بات کو؟ تو جہاں ضرورت پڑتی ہے شریعت چھوٹ دے دیتی ہے. عورت کی ضرورت ہے شریعت نے چھوٹ دے دی، مرد کی ضرورت نہیں شریعت نے چھوٹ نہیں دی. ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی دلیل، اب یہ اعتراض کا جواب ہے، اور کوئی دلیل نہیں ہے سامع کے ساتھ اس پہ عمل کرے سوائے اس خبر کے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ اس اعتراض کا جواب دے دیا کہ ادھر پانی کا مسئلہ تو جواب دیا، وہ پانی والے مسئلے میں تو اس کے پاس اصل ہے نا، اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یہاں پر ہے نہیں. اگلا یہ اعتراض ہے دوسری جو بنیادی بات ہے، اور اس لیے کہ ان شرطوں کا اعتبار اس لیے ہے کہ راضی ہو جائے خبر کے اندر صدق کی جہت تو صلاحیت رکھے ملزم بننے کی، اور یہ ان امور میں ہے جن سے تعلق ہو لزوم. بس ہم نے شرط کیا ان باتوں کو امور دین میں آ گئی، روایت حدیث بھی آ گئی اور طہارت و نجاست ماول مسئلہ بھی آ گیا، سارے امور دینی ایسے، نہ کہ وہ امور جن سے لزوم کا تعلق نہیں، معاملات کے باب سے. جی وإنما اعتبر خبر الفاسق في حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته إذا تأيد بأكبر الرأي لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فوجب تحري في خبره للضرورة وكونه مع الفسق أهلا
للشهادة وانتفاء التهمة حيث يلزمه بخبره ما يلزم غيره إلا أن هذه الضرورة غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن وهو أن الماء طاهر في الأصل فلم يجعل الفسق هدرا ولا ضرورة في المسير إلى روايته. چلے وہ بات غور کیجئے. سوال یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ ہم نے یہ شرطیں اس لیے لگائیں بھئی تاکہ اس کی جہت صدق راضی ہو جائے, اس کی جہت صدق راضی ہو جائے, اس کی بات ملزم ہو سکے, اس کی بات ملزم ہو سکے, اس لیے ہم نے یہ شرطیں لگائی. سوال یہ کہ جب خبر میں الزام ہے, امور دینیہ میں جو خبر ہے اس کے اندر الزام ہے, تو پھر آپ نے فاسق کی خبر کیوں مانی؟ کیونکہ فاسق جو ہے وہ تو متہم ہے, کیونکہ جو شریعت کی پابندی نہیں کر رہا تو خدشہ ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ مان رہے ہیں اس کی خبر, مان رہے ہیں, تو بھائی پھر حدیث میں کیوں نہیں مان رہے؟ آپ باب طہارت ماء, باب نجاست ماء میں مان رہے ہیں, تو پھر باب حدیث میں کیوں نہیں مان رہے؟ بنیادی پہلے تو اعتراض یہ کہ آپ فاسق کی خبر کیوں مان رہے ہیں؟ جب امور دینیہ میں پائی جانے والی جو خبر ہے وہ ملزم ہے, اور فاسق جو متہم ہے, فاسق متہم ہے, خبر ملزم ہے, تو آپ فاسق کی خبر کیوں مان رہے ہیں؟ جب فاسق کی خبر مان رہے ہیں باب طہارت و نجاست ماء میں, حالانکہ یہاں پر بھی الزام ہے, تو پھر باب روایت حدیث میں بھی زیادہ سے زیادہ اس میں بھی تو الزام ہے نا. ادھر الزام ہے تو مان لیے, ادھر الزام ہے تو کیوں نہیں مان رہے؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب دیا, بات پہ توجہ دیں. پہلے تو یہ سمجھیں, غور کریں, ہم نے یہ نہیں کہا کہ فاسق کی خبر مطلقاً معتبر ہے. طہارت ماء, نجاست ماء, حل طعام, حرمت طعام, اس مسئلے میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ مطلقاً معتبر ہے. پہلے تو آپ مسئلے کی تصحیح کریں, اور وہ یہ ہے کہ اذا تأید بأکبر الرأی, اذا تأید بأکبر الرأی, جب تحریری کی اور تحریری اس کی گفتگو کے صدق کے موافق نکلی تو اب اس کی بات مانیں گے. پہلے یہ ذہن میں رکھیں. اتنی بات آ گئی ذہن میں, دوبارہ سمجھیں. اس کا جواب دے رہے ہیں تو جواب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں بھائی سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں فاسق کی خبر معتبر کب ہے. یہ بات ہم نے نہیں کی کہ حل طعام, حرمت طعام اور طہارت ماء, نجاست ماء, اس میں مطلقاً اس کی خبر معتبر ہے. نہیں, اذا تأید بأکبر الرأی, ظن غالب کے ذریعے اس کی تائید ہو جائے پھر معتبر ہے, ورنہ معتبر نہیں ہے. پہلے یہ ذہن میں رکھیں, مانا کریں. اور معتبر ہے فاسق کی خبر کھانے کی علت میں, حرمت میں, پانی کی طہارت میں, نجاست میں, جب مؤید ہو اکبر رائے کے ساتھ. ٹھیک ہے. غور کریے, پہلی چیز یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کی تلقی من جہت العدول, یہ وہ خاص مسئلہ ہے جس کی تلقی من جہت العدول کیا ہے, یہ مشکل ہے. آپ جنگل میں گئے, چل رہے ہیں, وہاں سامنے پانی کا چشمہ آ گیا. اب پانی کا چشمہ آ گیا, اس کے قریب جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ مولن ہے, فاسق مولن ہے, اعلانیہ فسق کرنے والا ہے, اعلانیہ فسق کر رہا تھا. اب وہاں پر چشمہ ایک پانی کا اور بندہ بھی ایک. چشمہ نہ ہو, کوئی پانی کہیں پر تالاب چھوٹا سا بنا ہوا ہو, دردہ سے کم, اس کی بات کریں. پانی کا ہاؤس بنا ہوا ہے چھوٹا سا, اور بندہ جو بیٹھا ہوا وہ فاسق ہے. اب بتائیے آپ شہر سے کسی عادل کو ڈھونڈ کے کہاں لائیں گے؟ اول تو عادل کو ڈھونڈنا دشوار ہے, اور لے کے آئے وہ کہے بھائی میں بھی تو تیری طرح ہی ہوں, تو مجھے بھی ڈھونڈ کے لائے, مجھے کیا پتہ پانی پاک ہے نہ پاک ہے. یہ کہا کہ لینا ذالک امر خاص لا یستقیم تلقیہ من جہت العدول. اب عادل بندہ کہاں سے لائیں آ کر اس کی خبر دیں؟
ایک چیز ٹھیک ہو گیا, مجبوری بن گئی, ضرورت بن گئی. اب جب یہ کہا نا ضرورت بن گئی تو سوال آ گیا کہ اگر کافر بیٹھا ہے تو اس کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ کافر بیٹھا ہے تو اس کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ سوال آیا نا. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ایک چیز, ہم نے فاسق کی مانی, کافر کی نہیں مانی. وجہ فاسق فسق کے ہوتے ہوئے بھی اہل شہادت ہے. ذہن میں رکھنا, فاسق فسق کے ہوتے ہوئے بھی اہل شہادت ہے. کیسے؟ اگر وہ گواہی دیتا ہے اور قاضی اس کی گواہی قبول کر کے فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. بات آپ سمجھے؟ قاضی اس کی گواہی کو مان کے فیصلہ دے دیتا ہے تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اہل شہادت تھا, جبھی تو قاضی کا فیصلہ نافذ ہوا ہے. کافر کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے حق میں اہل شہادت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کافر مسلمانوں کے حق میں صاحب ولایت نہیں ہے, صاحب شہادت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ آپ کو ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں, اگر کوئی شخص مر جاتا ہے, فوت ہو جاتا ہے, اس کا بیٹا مسلمان ہو تو اس کا وارث بنتا ہے بھلے فاسق ہو, اور اس کا بیٹا کافر ہو تو اب اس کا وارث نہیں بنتا, کیونکہ وراثت بھی باب ولایت سے ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو شہادت بھی باب ولایت سے ہے. مسئلہ یہ کہ کافر کا مسلمان پہ کوئی ولایت نہیں ہے, برخلاف فاسق اہل ولایت سے ہے. تو ایک فرق یہ ہے, اب گواہی دینی ہے, بات ہے الزام کی, ولایت بھی الزام ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو فاسق فسق کے ہوتے ہوئے بھی اہل الزام سے ہے, اہل ولایت سے ہے, اہل شہادت سے ہے, کافر نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ فاسق خبر دے گا نا تو جو تم پہ لازم کرے گا اپنے اوپر بھی وہی لازم کر رہا ہے. کہہ رہے پانی ناپاک ہے تو پھر خالی تو وضو نہیں, تو تیمم نہیں کرے گا, وہ بھی تیمم ہی کرے گا. کافر کہہ رہے پانی ناپاک ہے, اسے فرق نہیں پڑتا, وہ مخاطب بے فروع شرع ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ وہ مخاطب بے فروع شرع ہے ہی نہیں. نماز اس نے پڑھنی نہیں, نماز کو مخاطب نہیں, نہ نماز پڑھے نہ وضو, تو وہ تو نیرا تم پر لازم کر رہا ہے. ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ یہ چیزیں آ گئی جنہوں نے کیا کیا, جنہوں نے ایک فاسق کو اور کافر کو جدا کر دیا. بات سمجھے؟ تو سوال کیا بنا؟ سوال یہ بنا کہ تم نے کیا کہا کہ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ خَاصٌ لَا يَسْتَقِيمُ تَلَقِّيهِ مِنْ جِهَةِ الْعُدُولِ. ہم نے تمہاری بات مانی, امر خاص ہے, عادل آدمی اس کی آ کے خبر دے, دشواری ہے. بھائی یہاں پر اگر ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے, ایک کافر بیٹھا ہوا ہے جی, تو پھر تو مسئلہ یہاں پر بھی وہی ہونا چاہیے. پھر کافر کی بھی مان لو. کہہ رہے نہیں, کافر میں اور فاسق میں فرق ہے. ایک فرق یہ کہ فاسق فسق کے باوجود اہل شہادت سے ہے, کافر کفر کے ہوتے ہوئے اہل شہادت سے نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ فاسق جو بات کر کے ہم پہ جو چیز لازم کرے, خود اس پر بھی تو لازم یہی ہے نا. وہ آ کے کہتے ہیں میں نے کیا کیا, میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا تو روزے خالی تمہارے حق میں ضروری نہیں ہوں گے, اس کے حق میں بھی ضروری ہو جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ یلزمہ ما یلزم غیرہ. ٹھیک ہے نا؟ یلزمہ ما یلزم غیرہ, جو اس پر بھی وہ لازم ہے جو دوسرے پر وہ لازم کر رہا ہے. برخلاف کس کے؟ کافر کے. کفار جو ہے وہ مخاطب فروع شرع ہے ہی نہیں. جب کفار مخاطب فروع شرع نہیں ہے تو لہٰذا اس کا وہ صرف ایسے تمہارے گلے میں مزلہ ڈال رہا ہے, زیادہ خطرہ ہے. فاسق کے بارے میں تو یہ تو پتہ ہے نا, خالی ہم پر لازم نہیں ہو رہا, وہ بھی محفوظ ہے. تو بھائی جھوٹ کیوں بولے گا؟ کافر کے وہ یہ چاہ رہے بھائی ان کو پریشان کرو, خود اس پر تو لازم ہونی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں, ان چیزوں نے کیا کیا, کافر اور فاسق کی خبر کو جدا کر دی. بات سمجھے؟ مانا کرے, کیونکہ یہ خبر خاص ہے, صحیح مستقیم اس کی تلقی عدول کی جہت سے ضروری تحریر اس کی خبر میں, کیوں؟ بس ضرورت کے. ایک تو حاجت ہوئی بھائی کافر کی خبر, اس کا جواب دیتے, اور ہونے اس کے باوجود اہل شہادت کا حال ہے نیز
اور تہمت کا انتفاع کیونکہ لازم ہوتا ہے اس کی خبر سے وہ چیز جو اس کے غیر کو لازم ہوتا ہے. ما یلزم غیرہ ما یلزم غیرہ بھی ہو سکتا ہے، جو غیر کو لازم ہے یہ بھی صحیح ہے، جو وہ غیر کو لازم کر رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. اتنی بات سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں جو میں نے کہا کہ بھئی جو کفار ہیں وہ مخاطب بفروع شرع نہیں ہیں. یہ ماتریدیوں اور اشعریوں کے بیچ مسئلہ مختلف فیہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ الگ مسئلہ ہے. پھر سوال ہو گیا، سوال ہے کہ پھر ضرورت پڑ گئی نا. جب ضرورت پڑ گئی تو اب غور کریں آپ تحریک کو کیوں ضروری قرار دے رہے ہیں. معاملات میں ضرورت تھی، بغیر تحریک کے مان لی اس نے بات. تحریک کو آپ نے واجب نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہاں تحریک کیوں واجب ہے؟ سمجھے بات کو؟ وہاں ضرورت تھی، تحریک واجب نہیں کی. یہاں ضرورت ہے، تم نے بھی جو تقریر کی اس سے ضرورت ثابت ہو گئی. تحریک کیوں واجب ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں، غور کریں. ضرورت ہے لیکن ضرورت لازمہ نہیں ہے. ضرورت ہے، ضرورت لازمہ نہیں ہے. بھائی ضرورت ہے تو لازمہ کیسے نہیں ہے؟ کہا کہ اصل پہ عمل ممکن ہے نہیں ہے. اصل بھائی طہارت، اس پہ عمل ممکن ہے نہیں. ضرورت ہے، کوئی اور بتانے والا ہے نہیں، مجبوری ہے. لیکن مجبوری ایسی نہیں ہے کہ سوچے سمجھے بغیر اس کی بات ماننی پڑے. اگر ہم اس کی نہ بھی مانے تو ہمارے پاس رستہ ہے. ما قبل میں جو مسئلہ بیان ہوا وہاں پر اس کی نہ مانے تو دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں. یہاں پر نہ مانے تو دوسرا رستہ ہے، دوسری دلیل ہے اصل. اس لیے ہم نے کہا بھئی اس کے فسق کو مطلقاً ہم باطل نہیں سمجھتے. اس کے فسق کی وجہ سے تحریک لازم ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ سوال یہ ہے کہ جب یہ ضرورت ہے تو پھر اب تحریک کو واجب کیوں قرار دے رہے ہیں؟ ما قبل میں جو مسئلہ بیان ہوا وہاں پر بھی ضرورت ہے، تحریک کے وجوب کی آپ نے بات نہیں کی. یہاں پر بھی ضرورت ہے، تحریک کے وجوب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں ضرورت ہے لیکن ضرورت غیر لازم ہے. ضرورت غیر لازم ہے کیسے؟ کہا کہ اصل پہ عمل ممکن ہے. پانی اصل میں طاہر ہے، لہذا اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ فرق ہے. ضرورت وہاں پر بھی ہے، ضرورت یہاں پر بھی ہے. یہاں ضرورت غیر لازم ہے، بہی مانا کہ اصل پہ عمل ممکن ہے. وہاں پر کوئی اور دلیل ہے نہیں. لا دلیل مع سامع یامر بہ سوى هذا الخبر. ٹھیک ہے نا. وہاں مسئلہ اور ہے، یہاں مسئلہ اور ہے. اس لیے یہاں پر ہم ایک اور چیز ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہم اس کی جو خبر ہے تو اس کا جو فسق ہے اس کو مکمل باطل نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے فسق کی وجہ سے ہم تحریک کریں گے، مانا کریں گے. مگر یہ ہے کہ یہ ضرورت لازمہ نہیں ہے کیونکہ عمل بالاصل ممکن ہے. اور وہ یہ کہ پانی طاہر ہے دراصل تو نہ بنایا جائے گا. فسق سرے سے باطل. اب رہا مسئلہ یہ کہ بھئی اس بات کا جواب کہ روایت حدیث پہ پھر کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ولا ضرورت فی المسیر الی روایتہ فی امور الدین اصلا. کیوں؟ لأن فی العدول من الروات کثرہ. بات یہ کہ وہ تو بہت زیادہ راوی موجود ہیں بتانے والے. یہ حدیث مروی ہے، کس معنی میں مروی ہے، کس لحاظ سے مروی ہے. سمجھے بات کو؟ یہاں آ کے فرق آ گیا کہ اس کا باب روایت حدیث کا اور باب طہارت و نجاست ماء. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی حاجت نہیں ہے امور دین میں اس کی روایت کے رجالے کی. بالکل. کیونکہ عادل راویوں کی کثرت ہے اور انہی سے غنا ہے تو نہ ضرورت کی جائے گی اس کی جانب ساتھ تحریک کر کے بھی نہیں مانے گے ہم. ٹھیک ہو گیا. وأما صاحب الهوى فالمذهب المختار أنه لا تقبل رواية من انتهى الهوى ودعا الناس إليه لأن المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع إلى التقول فلا يؤتمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذہن میں رکھیں بات آ گئی ہے فسق کی. تو فاسق کی جو خبر ہے وہ معتبر نہیں ہے. فاسق کی جو روایت ہے وہ معتبر نہیں. لیکن ایک ہے فسق عملی اور ایک ہے فسق اعتقادی. فسق اعتقادی کیا ہے؟ فاسق اعتقاداً کو صاحب ہوا اور گمراہ کہا جاتا ہے.
تو یہ جو فرق ضالہ ہے، ان کی روایات، ان کی خبریں، ان کا کیا حکم ہے؟ بات پہ توجہ دیں. اس کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا. دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو بدعت ہے حد کفر تک پہنچتی ہے یا حد کفر تک نہیں پہنچتی. حد کفر تک پہنچتی ہے. اب بھی اختلاف ہے کہ اس کی روایت معتبر ہے یا نہیں. ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جو کہتے ہیں اس کی روایت معتبر نہیں ہے. بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ روایت معتبر ہے کیونکہ وہ اہل قبلہ میں داخل ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک یہ ہو گیا اگر اس کی بدعت کفر تک پہنچے. اگر اس کی بدعت کفر تک نہ پہنچے تو یہاں پر بھی اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس کی خبر معتبر ہے، ایک رائے یہ کہ اس کی خبر معتبر نہیں ہے. جو کہتے ہیں اس کی خبر معتبر ہے ان کے بیچ پھر آگے یہ بھی تفصیل کرتے ہیں کہ باب طہارت و نجاست امام ہے معتبر ہے، باب حدیث پہ معتبر نہیں ہے. یہ ایک رائے بھی ہے. اور جس کو اختیار کیا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے اس پہ غور کریے. فرمایا کہ وہ بدعتی جس نے بدعت کو اپنا مذہب بنا لیا، ایک دوسرے وہ داعی ہو، کیا ہو؟ داعی الی بدعت ہی ہو. اب اس کی بات معتبر نہیں، اس کی روایت معتبر نہیں. سمجھے بات؟ جب وہ متفرد ہو اس کے اندر، اس روایت میں متفرد ہو تب معتبر نہیں. لیکن یہاں پر ایک اور شرط کا اضافہ ہونا چاہیے اور وہ یہ کہ جب کہ وہ روایت اس کی بدعت کی مقویہ ہو، مؤیدہ ہو. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. فاسق کی بات آئی تو فسق دو طرح کا ہے، فسق عملی اور فسق اعتقادی. ٹھیک ہے. آج کل جس انداز میں جن یہ لوگوں نے شجر ممنوعہ بنا لیے نا باقی سب کو، خود جس کے ساتھ چاہے ملے بیٹھے. آپ پر کسی کو اعتراض ہے تو بھئی آپ مل بیٹھ نہیں سکتے. آپ اس پہ غور کریں اور سمجھیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کے معاملات کو سمجھیں اور اپنی عقل کو استعمال میں لائیں. اب یہ کوئی صداقت کی دلیل ہے کہ بھئی وجی جو ہے وہ جو ہے عید کے موقع پر گن لے کے کھڑا ہے، اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور ایک اور منحوس شخص ہے اس کے بیٹے نے پگڑی پہن کے وہ کھڑا ہوا ہے. تو اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ منحوس ٹولہ جو ہے وہ حق پہ ہے اور ہمارا بیٹا چونکہ وہ گن لے کے کھڑا ہے عید کے موقع پر تو لہٰذا ہم باطل پہ ہو گئے. یہ تصویر شیئر ہو رہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم باطل پہ چلیں گے. بس جن لوگوں کا عقلی لیول، اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عقلی لیول چیک کریں. یہ دلائل ان کی صداقت کی. جی یہ صداقت کی دلیلیں ہیں کہ بچے نے کھلونا ایک لے لیا اور وہ اس نے تصویر بنا لی، تصویر سوشل میڈیا پہ ڈال دی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم بچوں کو دہشت گردی سکھا رہے ہیں، لہٰذا وہ دہشت گرد بن چکے ہیں، لہٰذا ہم باطل پہ چلیں گے. اب تم نبیوں کی گستاخیاں کر کے، صحابہ کی گستاخیاں کر کے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر کی گستاخی کر کے تم صرف اپنے بیٹے کو پگڑی تم نے پہنا دی تو تم حق پہ چلے گے، اور ہمارے بیٹے نے جو ہے نا وہ گن پکڑ کے تصویر بنوا لی تو لہٰذا وہ ہم باطل پہ ہو گئے. مطلب آپ دلائل اپنی جگہ پر، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نہیں. جن کا عقلی لیول اتنا گر چکا ہے، بھائی آپ فلاں جگہ جا کے بیٹھے نا، گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہودیوں کی عبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا یا معاشر یہود اسلموا تسلموا، حدیث پاک میں. انہوں نے قبول نہ کیا. انہوں نے کہا کہ یا ابوالقاسم قد بلغتا، تبلیغ آپ کی طرف سے ہو گئی. حضور نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں بھائی تم یہ نہ کہو کہ ہمیں میسیج پہنچا نہیں ہے، ہم میسیج تمہیں پہنچانے آئے ہیں. حضور نے پھر فرمایا یا معاشر الیہود اسلموا تسلموا. انہوں نے کہا یا ابوالقاسم قد بلغتا، ہو گئی آپ کی تبلیغ. آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایمان ہو کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے. کل یہ نہ کوئی کہنے جب میسیج نہیں آیا تھا. جی
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ یہود کے عبادت خانے میں جا کر آپ میسج دے رہے ہیں تو اس کو آپ کس سے تعبیر کریں گے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جھمگٹے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، دراز گوش پہ سوار ہو کر وہاں سے گزرے تو آپ اتر کے تشریف لے گئے. مطلب ایک نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں سیرت طیبہ میں. کسی کو دعوت دینے کے لیے اس کے پاس جاؤ گے نا بھائی، یا جانا پڑے گا یا بلانا پڑے گا، ملو گے تو دعوت دو گے نا. آپ اس کو کال بھی نہیں کر سکتے، آپ اس کو میسج بھی نہیں کر سکتے، آپ اس سے واٹس ایپ پہ رابطہ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کے پاس جا سکتے ہیں نہ وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے. تو کیا ہو گیا جی؟ اب آپ تبلیغی دین کس کو کریں گے؟ تو پھر تو تبلیغی جماعت والی ہے نا، اپنوں کو آ کے کلمہ پڑھاتے، جب پڑھ کلمہ، دوسروں کو نہیں پڑھاتے. آپ کو آ کے کہیں گے جی کلمہ سنائیے. میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، بچپن سے میں تعلیم دے رہا ہوں لوگوں کو، ابھی جناب میں کلمہ سنائیے. تو یہ تو ان تبلیغی جماعت والا معاملہ ہو گیا نا جی. بھائی اپنوں کو مسلمان بنانا ہے، دوسرے جو کافر ہیں تو وہ رہ رہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیں، جو جس چیز کی طرف آپ کا ذہن میں لا رہا ہوں، کہ اگر عقل کا لیول یہ ہو، یہ لوگ تو دین کے ترجمان بن سکتے ہیں. کسے باشد کوئی بھی ہو، یہ کون سا دین ہے یار؟ یہ کس دین کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ آپ کیا سکھانا چاہ رہے لوگوں کو؟ دنیا میں خود بھی تماشا بنے ہوئے، اور تمہاری وجہ سے، تمہاری داڑھی اور پگڑیوں کی وجہ سے دین بھی تماشا بنا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دیندار لوگ ایسے، مولوی ایسے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات نہیں ہے. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، صحیح بخاری کے اندر دیکھ لیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سیاستہ کی کتابوں میں کتنے راوی ہیں جو رافضی ہیں، خارجی ہیں، موجود ہے رافضی. ان کی روایت لی جا رہی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آتا تھا تو لوگ کہتے بھئی آپ کے پاس کیوں آتا ہے؟ یہ تو رافضی ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، میں اس پہ اعتراض کروں؟ بھئی تو اہل بیت کرام سے محبت کیوں کرتا ہے؟ جی بل یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا، ضمنی طور پہ بات ہے. تو بات غور کریں کہ اگر صاحب بدعت اعتقادیہ ہے تو اس کی بدعت کفر تک پہنچتی ہے، کفر تک نہیں پہنچتی. اگر کفر تک پہنچے تو اب بھی اختلاف ہے. آپ غور کریں، بدعت کفر تک پہنچ جائے تو اختلاف ہے، کفر تک نہ پہنچے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اختلاف ہوگا نا. کفر تک پہنچ جائے تو جب بھی ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اس کی روایت معتبر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کو اہل قبلہ سے ہے، مطلقاً نہیں. مطلب فقط اس کی بدعت کی وجہ سے ہم اس کی روایت نہیں چھوڑیں گے، اس پہ ہم جرح تعدیل سارے قواعد دیکھ کر اس کے بعد اس کی خبر مان سکتے ہیں. اور اگر بدعت حد کفر تک نہیں پہنچی تو یہاں پر بھی اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اس کی روایت کو نہیں مانا جائے گا، ایک رائے یہ ہے کہ اس کی روایت مانی جائے گی. پھر یہ بھی تفصیل کی گئی ہے کہ نجاست ماء، طہارت ماء والے مسئلے میں اس کی بات مان لی جائے گی، اور روایت حدیث میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. جو قول مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھا جائے گا کہ صاحب بدعت نے اس بدعت کو مذہب بنایا نہیں بنایا، بنا لیا. پھر وہ اس کا داعی ہے یا نہیں ہے، وہ اس بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، داعی بدعت ہے. دوسرا، اور میں نے آپ کو کہا تیسری یہ بھی چیز ملائیں، یہ روایت ایسی ہے جو اس کی بدعت کی مؤید ہے. اگر روایت ایسی کر رہا ہے جو اس کی بدعت کی مخالفت کر رہی ہے، اب تو اس کی زبانی تو ضرور ماننی چاہیے، اس کی زبانی ضرور ماننی چاہیے. لیکن اگر روایت ایسی ہے جو اس کی بدعت کی تائید کر رہی ہے، اب اس کی روایت غیر معتبر ہے. کیوں؟ کہا کہ لأن المحاجۃ والدعوۃ الی الہوى سبب داع الی التقول، یہ وہ سبب ہے جھوٹ بولے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ گمراہ لوگ پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے، وہ نئے نہیں ہے، مانا کریں. بہرحال صاحب ہوا تو مذہب مختار سے اختلاف کی طرف اشارہ کر دیا. اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا، یہ ہے کہ نہیں مقبول ہوگی اس شخص کی روایت جس نے خواہش کو مذہب بنا لیا. فقط یہ نہیں بلکہ کیا اور لوگوں کو بلاتا ہے اس کی جانب، اور وہ روایت کیا ہو، اس کی بدعت کی مؤید ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ احتجاج اور گمراہی کی طرف، خواہش کی طرف دعوت وہ سبب ہے جو جھوٹ بولنے کا داعی ہے، تو نامعمول سمجھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر.